الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس زمانے میں یہودی یا نصرانی انبیاء کرام علیہم السلام کا کہنا مانتے تھے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے تھے تو وہ اللہ کے نہایت پسندیدہ اور محبوب بندے تھے، اور ان کو یہ خوشخبریاں سنائی گئی تھی کہ تم سے اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت ہے. جیسے آج ہی آپ نے یہ آیت کریمہ سنی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اگر تم اے ایمان والو کان کھول کر سن لو، اگر تم اللہ کا دین چھوڑ کر پیچھے لوٹ گئے، تم نے منمانی زندگی گزارنی شروع کر دی، تو تمہارا اپنا نقصان ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ قادر مطلق ہیں، اللہ تمہاری جگہ ایسی قوم پیدا کریں گے کہ وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کریں گے. تو جو ایمان والا اللہ کا کہنا مانتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. لیکن یہ کوئی خاندانی وراثت نہیں ہے کہ محبوب کا بیٹا محبوب ہو جائے. جب ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا پڑھے لکھے بغیر، جب وکیل کا بیٹا وکیل نہیں ہوتا ڈگری لیے بغیر، جب کسی انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں ہوتا تعلیم حاصل کیے بغیر، تو اللہ کے محبوب کا بیٹا بھی محبوب نہیں ہوتا اللہ سے محبت کیے بغیر اور اللہ کا کہنا مانے بغیر. یہ دھوکہ ہر زمانے میں لوگوں کو ہوا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا شدید اندیشہ تھا کہ میری امت کو بھی یہ دھوکہ ہوگا. امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے مختلف مواقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت سے کہ تم لوگ بھی اپنے پہلے والوں کے طریقوں پر چلو گے، تم میں بھی وہ ساری کمزوریاں آئیں گی جو ان میں آئی تھی، تم سے بھی وہ ساری غلطیاں ہوں گی جو ان سے ہوئی تھی. اتنا ڈرایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ بعض موقعوں پر حضرات صحابہ کرام نے گھبرا کر پوچھا کہ حضور کیا آپ کا اشارہ یہود و نصارہ کی طرف ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل انہی کی طرف اشارہ ہے، اور کس کی طرف؟ یہ جو قرآن پاک میں یہود و نصارہ کے تفصیلی تذکرے ہیں وہ اس لیے نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں اس لیے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ اس امت کی رہبری ہو کہ دیکھو ان سے کہاں کہاں چوک ہوئی ہے، ان سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ تباہ ہوئے، برباد ہوئے، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ تم ہمیشہ ہوشیار رہنا، تم سے یہ غلطیاں نہ ہونے پائیں، اور اگر تم سے یہ غلطیاں ہوئی تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو ان کا ہو۔ ان کا حال یہ تھا۔ یہودیوں کی پوری تاریخ میں ان کے سب سے بڑے محسن ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کی بدترین غلامی سے نجات دلائی تھی، ورنہ بنی اسرائیل تو مصر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، جبکہ ایک زمانے میں یہی بنی اسرائیل مصر کے بادشاہ تھے، مصر کے حکمراں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ایک زمانے تک ان کے خاندان نے، ان کی نسل نے حکمرانی کی تھی، لیکن پھر وہاں ایک قومی انقلاب آیا اور مصر والوں نے اپنی حکومت قائم کی، بنی اسرائیل سے حکومت چھینی اور آہستہ آہستہ ان کو بدترین غلام بنایا۔ ان کے مردوں کو اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے استعمال کرتے اور ان کی عورتوں کو اپنے کمروں میں کھیتیاں بناتے، اور مردوں کی تعداد زیادہ نہ ہونے پائے اس کی خاطر لڑکیوں کو زندہ رکھتے اور لڑکوں کو 1 سال زندہ رکھتے، 1 سال قتل کر دیتے، تاکہ ان کی عددی تعداد نہ بڑھنے پائے۔ جیسے ہمارے ملک میں روزانہ لوگوں کو ڈر لگتا رہتا ہے ان لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی، وہی ڈر جو قوم فرعون کو بنی اسرائیل سے تھا کہ اگر ان کی تعداد بڑھ جائے گی کہیں یہ دوبارہ اپنا اقتدار حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس غلامانہ ذہنیت سے نکالنے کے لیے اور ان کے دل و دماغ کو مرغوبیت سے بالکل پاک و صاف کرنے کے لیے ایسے تکوینی انتظامات کیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی فرد ہونے کے باوجود شہزادے بن گئے، فرعون کے بیٹے بن گئے، اور محل کے اندر ان کی پرورش ہوئی تاکہ ان کو شاہانہ آداب معلوم ہو جائیں، حکمرانی کے انداز سے واقف ہو جائیں، اور مرغوبیت بالکل دل میں باقی نہ رہے۔ اور پھر ان کی روحانی تربیت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدین بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جہاں 8 سال یا 10 سال انہوں نے قیام فرمایا۔ کتنی مدت قیام کی؟ 8 سال یقینی ہے، ہو سکتا ہے 10 سال ہو، اس لیے کہ شیخ مدین نے ان سے یوں کہا تھا کہ تمہیں میرے پاس 8 سال رہنا ہوگا، 10 سال رہو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا 8 سال کا وعدہ ہے، آگے کے بارے میں سوچوں گا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، جب حضرت موسیٰ نے مدت پوری کر لیا، وہ 8 سال تھی یا 10 سال تھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن 8 سال تو یقیناً تھی، 10 بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں مدارس میں 8 سال کا نصاب ہوتا ہے، 2 سال کی تکمیلات ہوتی ہیں۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ان کی نبوت میں ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون کو شریک کر دیا۔ ارشاد فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تمہاری درخواست قبول ہوئی۔ ہم نے ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ یہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی سفارش سے نبی بنے تھے۔ پوری نبوت کی تاریخ میں تنہا حضرت ہارون علیہ السلام ہے جو کسی کی سفارش سے نبی بنے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر، ان کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی نبی بنایا۔ وہ تو اللہ کے یہاں پہلے سے طے تھا، لیکن اس کی ظاہری ترتیب یہ تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون سے کہا میری قوم کو آزاد کر دو۔
تم بھی کلمہ پڑھ لو تو جہنم سے بچ جاؤ گے، اور اگر نہیں پڑھتے تو تم اپنی سزا بھگتنا، لیکن میری قوم کو آزاد کر۔ فرعون نے کہا یہ آیا ہے حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے، اس کے باپ دادا نے اس ملک میں حکومت کی تھی نا، وہی خیالات دل میں ہیں، تو اس کو بھی حکومت کرنے کا شوق ہے، یہ حکومت پر قبضہ کرنے آیا ہے اور ہم کو اپنے جادو کے کرشمے دکھا کر کے مروب کرنا چاہتا ہے۔ ہم جادوگروں کو بلائیں گے اور مقابلہ کرائیں گے۔ جادوگروں کو بلایا گیا، مقابلہ ہوا، اور جب جادوگروں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی یہ حضرت موسیٰ جو کچھ کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو سے بہت بلند تر چیز ہے، تو سارے جادوگر بھی سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے ان کو دھمکی دی، اچھا میری اجازت کے بغیر تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ کلمہ پڑھنے کے لیے بھی پرمیشن لینے کی ضرورت ہے۔ کرتی ہیں حکومتیں اس قسم کی پابندیاں لگاتی ہیں، لیکن ایسی پابندیاں چل نہیں پاتی ہیں۔ ظاہر میں چاہے وہ جتنے پرمیشن کے پابند بنا دیں، دلوں پر تو کوئی حکومت نہیں کر سکتا نا۔ انشاءاللہ یہی ہونے والا ہے۔ میں تم کو بدترین سزا دوں گا، فرعون نے کہا جادوگروں سے، ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پیر کاٹوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لے، فاقض ما انت قاض، جو کر سکتے ہو کر لو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم جو کچھ بھی کرو گے وہ اس دنیا کی زندگی میں ہوگا۔ ہم نے تو اللہ کو مان لیا، ہم نے تو اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنی قوم سے کہہ دیجیے تیاری کرے، رات میں نکلنا ہے، اور رات کو رات بنی اسرائیل روانہ ہو۔ جانا تھا مدین کی طرف جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہ کر کے آئے تھے۔ مدین ایشیا میں ہے، افریقہ اور مصر افریقہ میں، درمیان میں ریڈ سی ہے، بحر قلزم، اس کے اوپر جا کر خشکی تھی جہاں سے پار ہو کر گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہیں جانا تھا کہ سمندر کے کنارے جا کر کنارے سفر کر کے اور پھر خشکی سے پار ہونا تھا۔ اب خشکی نہیں ہے وہاں، اب وہاں نہر سوئز ہے، تو اس کے ذریعے اوپر کے اور نیچے کے سمندر کو ملا دیا گیا، لیکن اس زمانے میں یہ نہر نہیں تھی تو وہ خشکی تھی۔ ابھی سمندر کے قریب پہنچے تھے، پیچھے سے فرعون اپنی فوج کو لے کر آ گئے۔ ان لوگوں نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پھنس گئے، اب تو ہم مارے جائیں گے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ وہ لڑنا ہمیں آتا نہیں، اور لڑنے کا ہمارے پاس سامان بھی نہیں، یہ فوج ہے پوری مسلح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، میں تم کو اپنی مرضی سے نہیں لایا ہوں، میں اللہ کے حکم پر لایا ہوں۔ جس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، تم اپنے ڈر دل سے نکال دو، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر اللہ نے سمندر کے اندر سے راستہ بنا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر پار ہو گئے، اور فرعون بھی اپنی فوج کو لے کر سمندر کے اندر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا وہ دوبارہ مل جائے، اور پوری فوج ڈوب کر ختم ہو گئی، اور فرعون کی لاش کو اللہ نے باہر پھینک دیا۔ سمندر کو حکم دیا کہ اس کو باہر پھینک دو تاکہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ عبرت بن جائے۔ اس طرح بدترین غلامی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مرضی کے مطابق بنی اسرائیل کو نکالا، اور ان کو آزادی کی سانس لینا نصیب ہوا۔ وہ اگر حضرت موسیٰ کا پیر دھو دھو کر پیتے اور حضرت موسیٰ کے ہر حکم پر اپنی جانیں قربان کر دیتے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن عجیب قوم تھی، انہوں نے قدم قدم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائیں، اتنی تکلیف پہنچی آپ سوچئے ایک وقت آیا کہ حضرت موسیٰ کا ایسا دل دکھا ان کی باتوں سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبور ہو کر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اللہ میں صرف اپنا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، باقی کوئی میری بات نہیں سن رہا، اللہ ان نافرمانوں کو جو آپ عذاب دیں گے اس سے مجھے اور میرے بھائی کو بچا دیجیے۔
کیسا دل دکھا ہوگا. کہیں پیغمبر بد دعا دیا کرتے ہیں، لیکن کتنا دل دکھایا ان لوگوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام. اور پھر ان کو خوب سزائیں ملی. کہنا نہیں مانتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تورات دینے کے لیے. حکم دیا کہ اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر کے آنا. 70 افراد کو ساتھ میں لے کر کے آؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم تھا یہ اتنے نالائق لوگ ہیں. اگر حضرت موسیٰ اکیلے آئے اور تورات لے کر کے گئے تو یہ کہیں گے کیا پتہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، ہمیں کیا پتہ. 70 لوگوں کو لے کر کے 30 دن اعتکاف کیا. پھر اللہ نے کہا نہیں 30 دن نہیں 10 دن اور اضافہ کرو، 40 دن. 40 دن وہاں اعتکاف کیا. پھر اللہ نے تورات دی. جب اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان سارے لوگوں نے اللہ کی آواز سنی، کسی خوش نصیبی کی بات تھی. تو پتہ ہے ان لوگوں نے کیا کہا؟ موسیٰ ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کی آواز ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے تم نے پہلے سے کوئی سیٹنگ کی ہو، کوئی اسپیکر وغیرہ لگا رکھے ہو، کوئی ریکارڈنگ ہو. آج ہوتے تو یہی کہتے. ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب اللہ کو مانیں گے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر دیکھو آنکھوں سے. اللہ کا حکم آیا، 70 لاشیں پڑی ہوئی تھی. حضرت موسیٰ اکیلے کھڑے، وہ 70 کے 70 مر گئے. وہ اسی سزا کے حقدار تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، اللہ اب میں واپس جاؤں گا، یہ نالائق تو اسی سزا کے حقدار ہیں. ان کو تو سزا بالکل صحیح ملی، لیکن جب میں واپس جاؤں گا تو قوم کہے گی اچھا ہمارے سارے لیڈروں کو لے جا کر کے چپ چاپ مار دیا تاکہ ہم پر حکومت کرو، یہ ہمارے خلاف تمہاری سازش تھی. تو اللہ میرے لیے تو دین کا کام کرنا اور مشکل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سارے پھر زندہ ہو گئے. جو چیزیں انسان زندہ رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا وہ مرنے کے بعد دیکھ لیتا ہے. انہوں نے دیکھ لیا سب کچھ، اٹھے کہنے کے بس بس دیکھ لیا ہم نے یقین کر لیا واقعی یہ اللہ کی آواز تھی. ٹھیک ہے، اب اللہ کی طرف سے حکم آیا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، اس پر عمل کرنا اور ثابت قدم رہنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی تم لوگوں نے سن لیا نا، اطمینان ہو گیا. ہاں بالکل سن لیا، اطمینان. دیکھو انہیں معلوم تھا انکار کریں گے تو دوبارہ پھر وہی تھپڑ پڑ سکتا ہے، اور کیا پتا آپ دوبارہ زندہ کیے جائیں نہ کیے جائیں. وہاں سے واپس آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیے ہیں، اس کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنی ہے، اور یہ تمہارے 70 نمائندے ہیں، ان لوگوں نے اللہ کی آواز سنی ہے، یہ گواہ ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ نے کہا تھا جتنا آسانی سے ہو کر لینا، باقی کوئی سختی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم سے آسانی سے تو ہو نہیں پائے گا، یہ سب نہیں ہو پائے گا، نہیں ہم سے نہیں ہو پائے گا، ہم نہیں مان پائے. یہی تو کہا تھا اللہ نے آسانی سے ہو تو کر لینا، ہم سے تو آسانی سے نہیں ہوگا، یہ بہت مشکل کام ہے. اللہ کے حکم سے پہاڑ زمین سے اکھڑا. یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، قرآن کا بیان ہے. پہاڑ زمین سے اکھڑا اور بادل کی طرح ہوا میں تیرتا ہوا ان کے سروں پر آ گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ پہاڑ لٹکا ہوا ہے، بولو عمل کرو گے یا ابھی اللہ کے حکم سے یہ پہاڑ نیچے گرے گا اور تم سب پس کر ختم ہو جاؤ گے. گیہوں پستا ہے تو آٹا ملتا ہے، وہ پہاڑ میں پستے تو آٹا بھی نہ ملتا، پتہ بھی نہ چلتا، نام و نشان
انہوں نے دیکھا بہت لٹکا ہو، جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا ہے، جیسے یہ پنکھے لٹکے ہو. اب ابھی کسی سے کہہ دیا جائے اور نیچے باندھ کر بیٹھا دیا جائے کہ ہل نہ سکے اور کہا جائے ہم اوپر سے ڈور کاٹتے ہیں، یہ ابھی گرے گا تمہارے اوپر، یہ 10-20 کلو کا وزن، سر پھوٹے گا، بولو کہنا مانتے ہو؟ تو بالکل بالکل صاحب مانتے ہیں. تو وہ پہاڑ لٹکا ہوا ہے اور بس نظر آ رہا ہے ابھی گرنے والا ہے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے کوہ طور کو ان کے سر کے اوپر اٹھا دیا تھا. یہ قرآن پاک کا بیان ہے. ساری زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، ساری زندگی انبیاء اکرام علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچے. کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے تھے، کچھ فرمانبردار بھی ہوتے تھے، 100% بگڑے ہوئے نہیں تھے، لیکن بڑی تعداد میں ایسے بگڑے ہوئے لوگ تھے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے پاس اس کے سارے شواہد موجود ہوتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے معجزات ان کے سامنے ہوتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر اس پر اصرار کرتے تھے کہ اللہ کا کہنا مانو، من مانی زندگی نہ گزارو، اور انہیں اپنے نفس کی پیروی کرنی تھی اور من مانی زندگی گزارنی تھی. وہ کہتے تھے اپنے گھروں میں رہو، عبادت کرو، جو تمہارے پاس مسئلہ پوچھنے آئے صرف اس کو بتلاؤ، ہمارے بازاروں میں مت آیا کرو، ہماری مجلسوں میں مت آیا کرو، ہمیں نصیحت کرنے کے لیے مت آیا کرو. اور جب انبیاء کرام کہتے تھے نہیں یہ ہماری ڈیوٹی، ہم تم کو سمجھائیں گے، ہم غلطیوں پر تم کو ٹوکیں گے، تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کر دیتے تھے. اور ان کے ہاں بسا اوقات ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے اور وہ کئی نبیوں کو ایک ساتھ قتل کر دیتے تھے. اور ان کے ہاں یہ اتنا معمولی کام تھا انبیاء کرام کو قتل کر دینا کہ انہی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ صبح کے وقت میں جمع ہو کر کے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے اور اس کے بعد پھر بازار بھی لگاتے تھے، دن بھر کے کام بھی کرتے تھے. ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس دن وہ کوئی کام نہ کریں، وہ چھٹی کا دن ہو، وہ غم کا دن ہو، کچھ نہیں، یہ معمول تھا ان کا. اس کے باوجود ان کے فرما برداروں سے اور ان کے اطاعت گزاروں سے اور ان کا کہنا ماننے والوں سے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم ہمارے محبوب بندے ہو، ہم کو تم سے محبت ہے، تو قوم کو دعویٰ تھا کہ یہ ہم سب کے لیے کہا گیا ہے اور یہ ہماری نسلی خصوصیت ہے، اس لیے ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں. جیسے ہم مسلمانوں کا حال یہ جو چاہے کریں، صاحب کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم تو خیر امت ہیں، ہمیں تو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا ہے، ہم سے یہ منصب تو کوئی چھین نہیں سکتا. اسی سے ڈرایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہی ہوگا میری امت کے ساتھ. اور ایک بات سمجھیں، ہر زبان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. جیسے ہمارے اردو زبان میں کسی کے بھی بچے سے محبت کا اظہار ہو تو اسے کہتے ہیں بیٹا، تو کیا وہ بیٹا ہو جاتا ہے؟ ہو سکا بیٹا بن جاتا ہے، وارث بن جاتا ہے، وہ محرم بن جاتا ہے. یہ صرف محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے. جو زبانیں بولی جاتی تھی اس زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمایا، انجیل نازل فرمایا، ان زبانوں میں بھی محبت کے اظہار کے لیے بیٹا کہا جاتا تھا. تو ان فرما برداروں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے فرمایا کہ تم ہمارے بیٹے ہو. یہ سمجھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سگے بیٹے ہیں، اس لیے ہم جو چاہیں کریں، ہماری تو کوئی گرفت ہونے والی نہیں. ہمارے ابا تو عرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کر رہے ہیں دنیا میں، اس لیے ہمارے باپ کی حکومت ہے تو ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. قل فلم يعذبكم بذنوبكم. اللہ کہتے ہیں ذرا اپنی تاریخ پر نظر ڈالو، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں. آج کی جو بائبل ہے اسی کو کوئی اٹھا کر کے دیکھ لے کہ ان کو مختلف موقعوں پر کیسی کیسی سزائیں ملی ہیں، اس کی تاریخ سے پر ہے بائبل. اگر تم اللہ کے اتنے پسندیدہ تھے اور اگر تم اللہ کے بیٹے تھے تو کوئی باپ بھی اپنے بیٹوں کو سزا دیتا ہے، کوئی محب بھی اپنے محبوب کو سزا دیتا ہے. قل فلم يعذبكم بذنوبكم. تو پھر تمہارے گناہوں پر اللہ تم کو سزا کیوں دیتا ہے؟
بل انتم بشر ممن خلق، دوسری ساری مخلوق کی طرح تم بھی ایک مخلوق ہو، فرق یہ ہے کہ تم جانور نہیں ہو، انسان ہو۔ جتنے جاندار ہیں سب مخلوق ہیں، جاندار بے جان سب مخلوق ہیں۔ تو جس طرح سب اللہ کی مخلوق ہے تم بھی ایک مخلوق ہو، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسانوں کو بنایا تم بھی انسان ہو، بس تم جانور نہیں ہو، انسان ہو۔ لیکن دو پیروں میں چلنے والا انسان حقیقت میں انسان تب بنتا ہے جب اللہ کا کہنا مانے، ورنہ وہ انسان نما جانور ہوتا ہے۔ یہ جو نفس ہے نا ہمارا، یہ جانور بھی بن سکتا ہے، انسان بھی بن سکتا ہے۔ جب تک اس نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ جانور رہتا ہے، اور جب اس نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تب یہ انسان بنتا ہے۔ انسانی شکل لے کر پیدا ہونا بہت مشکل نہیں ہے، انسان بن کر اس دنیا سے واپس جانا مشکل کام ہے۔ اللہ ہم سب کو حقیقت میں انسان بنا دے۔ اسی کے لیے تزکیے کی محنت ضروری ہوتی ہے تاکہ نفس سدھرے اور وہ انسان بنے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہیں گے معاف کریں گے، جس کو چاہیں گے سزا دیں گے۔ جس کا تزکیہ ہوگا، جو اپنی اصلاح کی فکر کرے گا، جو اللہ کا کہنا مانے گا، اللہ اس کو معاف کریں گے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اور جو اللہ کی جان بوجھ کر نافرمانی کرے گا اسے تو اللہ معاف نہیں کریں گے، اسے سزا دیں گے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں ان سب کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور سب کو اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ پھر چونکہ بہت زمانہ گزر گیا تھا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک 500 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ 500 سال کا زمانہ بہت بڑا زمانہ ہوتا ہے، 5 صدیاں گزر گئی تھی، کسی نبی کی بعثت نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم یہ کہہ سکتے تھے، یہ جو حضرت عیسیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو زمانہ ہے اس کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں، یعنی نبوت سے خالی زمانہ جس میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے۔ تو تم یہ کہہ سکتے تھے کہ اصل میں بہت دن ہو گئے، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، ہمیں کوئی بتلانے والا نہیں آیا، ہماری غلطیوں پر کوئی ہمیں ڈرانے والا نہیں آیا، اس لیے ہماری زندگیاں بگڑ گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی لیے تو ہم نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے اچھے لوگوں کو خوشخبری سنائیں، تمہارے گنہگاروں کو ڈرائیں، اور تمہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہمارے پاس تو کوئی بتلانے والا نہیں آیا تھا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے کتاب والو تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں۔ رسولوں کے درمیان کا جو وقفہ تھا حضرت عیسیٰ کے بعد سے لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کا جو وقفہ، اس وقفے کے گزرنے کے بعد ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم کو ایک ایک بات کھول کھول کر بتلاتے ہیں۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی سمجھانے والا اور کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، دیکھو یہ آگے تمہارے پاس نیک لوگوں کو اچھی خبر سنانے والے، خوشخبریاں سنانے والے اور بروں کو ڈرانے والے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے یہ دعوے کام نہیں آئیں گے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور ہم اللہ کی اولاد ہیں۔ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو واقعی اور اسی محبت کے معنی میں اللہ کی اولاد یعنی اللہ کے محبوب، دونوں کے ایک ہی معنی ہے۔ اگر اللہ کے واقعی محبوب بننا چاہتے ہو، پسندیدہ بننا چاہتے ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن ہدایت سے وابستہ ہو جاؤ۔ اب جو لوگ وابستہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اور جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ان کے لیے بھی دو راستے ہیں، صحابہ والا راستہ، یہود و نصارہ والا راستہ۔ کہنا مانو صحابہ والے راستے پر چلو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، نافرمانی کرو گے یہود و نصارہ کے راستے پر چلو گے، ملعون بن جاؤ گے۔ اللہ ملعون بننے سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ پھر ایک واقعہ سنایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس قوم کا مزاج کیا تھا، یہ ہمیں اور آپ کو سنایا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، دیکھو تمہارا یہ مزاج نہ ہونے پائے، دیکھو اس قوم کا کیا مزاج تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ لوگوں ذرا یاد کرو
اللہ نے تم کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی. اذ جعل فیکم انبیاء، تمہارے درمیان کتنے نبی بنائے. وجعلکم ملوکا، تمہیں حکمرانی عطا فرمائی، تم میں کتنے لوگوں کو بادشاہ بنایا. حضرت یوسف اور ان کی اولاد نے کتنے دنوں تک حکومت کی. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر کے نکل آئے اور بعد میں جب یہ بیت المقدس کے علاقے میں پہنچے، فلسطین کے علاقے میں پہنچے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرمائی. انہی میں حضرت داؤد علیہ السلام ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بے مثال حکومت عطا فرمائی کہ وہ انسانوں پر بھی، جناتوں پر بھی، پرندوں پر بھی، ہواؤں پر بھی حکومت کرتے تھے. اور یہ قرآن کا بیان ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے بنی اسرائیل کا بتلایا ہوا. اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو اللہ کے شکر گزار کرو. وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تم کو اللہ نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی جو تمہارے سوا اور کسی کو نہیں دی، یعنی نافرمانوں کو نہیں دی جو تم کو دی. یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے آگے، سمندر سے پار ہو کر کے خشکی میں آگے، تو وہ ایک کھلا میدان تھا. آگے فلسطین کا علاقہ تھا جہاں اس زمانے میں مشرک قوم آباد تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا تم سے وعدہ کیا ہے، اب وہاں چلو، ان مشرکوں کا مقابلہ کرو، ان کو نکال باہر کرو، اس زمین پر قبضہ کرو اور وہاں اللہ کی مرضی کی حکومت قائم کرو. تو انہوں نے کہا موسیٰ بات تو صحیح ہے لیکن وہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں، وہ تو ہمیں کھا جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تمہارے پاس ایمان ہے، ان کے پاس ایمان نہیں ہے. تمہیں آخرت کا یقین ہے، ان کا سارا یقین دنیا سے جڑا ہوا ہے. وہ اتنے دنوں سے حکومت کر رہے ہیں تو اندر سے بالکل کھوکھلے ہو گئے. ان کی تہذیب نے ان کو ناکارہ کر دیا ہے، کھوکھلا کر دیا ہے. تم چلو، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہو. اسی قوم کے دو لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچے فرما بردار تھے. الحمدللہ. اور اس زمانے میں کوئی ویزا پاسپورٹ کا تو مسئلہ ہوتا نہیں تھا، اس لیے یہ لوگ خاموشی کے ساتھ جا کر وہاں کا جائزہ لے کر آئے تھے. تو ان لوگوں نے کہا بالکل پریشان نہ ہو، وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں، تم ان کے شہر کے دروازے پر پہنچو گے نا تو وہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ تمہارے لوگ ہیں، یہ بتلا رہے ہیں، تم چلو. تو انہوں نے کہا موسیٰ جب وہ اتنے کمزور ہیں کہ ہمارے پہنچتے ہی بھاگ جائیں گے تو پھر ہمارے جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں، تم اپنے رب کو ساتھ لے لو اور وہاں جا کر کے شہر خالی کرا لو. جب شہر خالی ہو جائے بس ایک مس کال کر دینا، ہم آ جائیں گے، پھر ہمارا انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا. آج کا زمانہ ہوتا تو یہی کہتے، میں آج کی تعبیرات استعمال کر رہا ہوں. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، لوگو اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. یہ اللہ نے ان کے لیے اسی وقت تک لکھی تھی جب تک وہ فرما بردار تھے. اور جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اسی لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ تمہارے پاس پیغمبر آ گئے ہیں تاکہ تم ان کے دامن ہدایت سے وابستہ ہو جاؤ. اگر تم اپنے باپ دادا کے دین پر باقی رہنا چاہتے ہو تو پیغمبر سے وابستہ ہو جاؤ. اگر ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے ہوتے تو اس زمین کی وراثت ان کے لیے ہوتی. اب وہ وابستہ نہیں ہیں، اس لیے اس زمین پر ان کا دعویٰ جھوٹا ہے. اس زمین کے وارث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن وہ پوری زمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو مل کر رہے گی. دجال کے پیروکار چن چن کر ختم کیے جائیں گے. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، میری قوم، میرے لوگوں، اس زمین، اس مبارک اور مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. ولا ترتدوا علی ادبارکم، منہ نہ موڑو، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ ناکام ہو جاؤ گے. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا موسیٰ بات تو صحیح ہے لیکن وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک وہ نکل نہیں جائیں گے ہم تو نہیں جانے والے.
فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں وہ چھوڑ کر چلے جائیں تو ہم آ جائیں گے۔ آج بھی اس قوم کا یہی مزاج ہے، اسی لیے کہتے ہیں غزہ خالی کر دو۔ سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، اوپر سے ہواؤں سے بمباری کرتے ہیں، نیچے آ کر مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں، اور کئی کئی دنوں کا فاقہ مست اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معمولی اسلحے سے دنیا کے سب سے مہنگے اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ اسلحہ بردار فوج کا ایسے مقابلہ کرتا ہے ایک ایک حافظ قرآن نوجوان کہ وہ بیچارے ڈر کر بھاگتے ہیں۔ اور آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ غزہ کا کوئی ایک مجاہد بھی دیوانہ ہوا ہو، اور اسرائیل کی 10,000 فوج دیوانی ہو چکی، باقاعدہ پاگل ہو چکی۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ غزہ کی کسی ایک مجاہد نے بھی خودکشی کی ہو، اور اسرائیل کے سینکڑوں فوجیوں نے خودکشی کر لی۔ یہ وہی ڈر ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے دلوں میں یہی ڈر پیدا ہوتا ہے۔ فَيَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ چلے جائیں تو ہم آ جائیں گے۔ امریکہ بہادر حکم دیتا ہے خالی کر دو، اور یہ نہتے کہتے ہیں ہمت ہے تو آگے خالی کرا دو۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اللہ یہ ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قال رجلان من الذين يخافون، دو لوگ جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ کا انعام تھا، انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، تم چلو تو آگے دروازے تک پہنچو، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم پہنچتے ہی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تمہارے دلوں میں ذرا بھی ایمان ہے تو صرف اللہ پر بھروسہ کرو، چھوڑو اسلحہ، چھوڑو سامان، صرف اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، 2 میدانوں میں دکھا دیا۔ ایک جگہ روس آیا، واپس گیا، بکھر گیا۔ ایک جگہ امریکہ، اسی جگہ امریکہ آیا، رات کے اندھیرے میں چھپ کر واپس گیا، چھپ کر بھاگا، اور ایسا ذلیل ہوا کہ تاریخ میں ایسا کبھی ذلیل نہیں ہوا۔ دوسری طرف بیت المقدس اور اس کے قرب و جوار میں پوری دنیا کے باطل نے اپنی ساری طاقت جھونک دی، اور حاصل کیا ہوا؟ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اس کے سوا حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اور نہ کبھی کچھ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والا صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اور ایمان والا صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے تو صرف اللہ پر بھروسہ کرو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، انہوں نے کہا موسیٰ صاف بات ہے، جب تک وہ رہیں گے ہم نہیں جانیں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم اپنے رب کے ساتھ چلے جاؤ اور ان لوگوں سے جنگ کرو، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھ کر انتظار کریں گے۔ اللہ، ایسا دل دکھا اس جواب سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے آسمان کی طرف، اور آپ نے فرمایا رب انی لا املک الا نفسی واخی، اللہ میں صرف اپنا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، ہمیں اور نافرمانوں کو الگ الگ کر دیجیے اللہ، ان نافرمانوں کو جو سزا ملے گی اس سے ہمیں بچا دیجیے۔ قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ، تو اللہ نے کہا اب یہ 40 سال تک اس شہر میں نہیں جا سکیں گے، پڑے رہیں گے، یتیہون فی الارض، یہیں بھٹکتے رہیں گے، یہیں مریں گے، کھپیں گے۔ پرانی نسل پوری ختم ہو گئی وہیں وادی یتیم میں، اور نئی نسل تیار ہوئی، پھر اس نسل نے جہاد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہیں انتقال ہو گیا۔ یتیہون فی الارض، یہ زمین میں بھٹکتے رہیں گے، اسی زمین میں۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، موسیٰ ان نافرمانوں پر ترس مت کھانا، پلٹ کر ان کے لیے دعا مت کرنا، یہ اسی سزا کے مستحق ہے۔ یہ سب کس کو سنایا جا رہا ہے؟ یہ سب ہم کو اور آپ کو سنایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا کہنا مانو،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ، حضور کی مخالفت کر کے حضور کا دل نہ دکھاؤ، جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل دکھایا تھا، ورنہ حضور کے زبان سے قلب سے بد دعا نکل گئی تو تمہارا ستیہ ناس ہو جائے گا، دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی کامل بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔ باہر الحمدللہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب کی کتابوں کا اسٹال لگا ہوا ہے، بہت ہی مؤثر کتابیں ہیں جن سے زندگیاں بدلتی ہیں۔ کتاب تو وہ ہے جو دل بدلے، بیان وہ ہے جس سے دل بدلے، ورنہ بیانات تو بہت ہوتے ہیں، کتابیں تو بہت لکھی جاتی ہیں، لٹریچر کا تو روزانہ اتنا لٹریچر دنیا میں تیار ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن مقصد تو یہ ہے کہ ہمارا دل بدلے، ہمارا تعلق اللہ سے جڑے، ہماری زندگیاں بدلیں، ہماری زندگیوں میں اللہ کی یاد آئے، سنتوں کا اہتمام آئے، آخرت کی فکر آئے۔ تو الحمدللہ جو کتابیں باہر لگی ہیں لاکھوں انسانوں کے دل سے بدلے ہیں، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے بھی بدلیں۔ وہاں ایک بار کوڈ بھی ہے جس کے ذریعے آپ گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں تاکہ برابر آپ کو اس قسم کے بیانات ملتے رہیں، اور جو لوگ سلسلے میں داخل ہوئے ہیں یا ہوں گے ابھی توبہ کے کلمات جو اس نیت سے پڑھیں گے ان کے لیے وہاں معمولات کا کارڈ بھی ہے تاکہ وہ کارڈ حاصل کر لیں اور معمولات کی پابندی کریں۔ اب سچی پکی توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں کہ اللہ اب تک جو ہوا معاف کر دیجئے، اگلی زندگی ہم ایسی نہیں گزاریں گے جیسی اب تک گزاری تھی، آپ کی بندگی میں اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت و فرما برداری میں، ہر وقت آپ کی یاد میں اور آخرت کی فکر میں گزاریں گے۔ جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مستورات بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے، اللہ ہماری اگلی زندگی کو پچھلی زندگی سے بہتر بنا دے، آگے آنے والے وقت کو پچھلے وقت کا کفارہ بنا دے۔ دعا فرمانا سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ اسرائیلی مزاج سے ہمیں نجات دے دیجئے، اللہ ہمیں محمدی مزاج عطا فرما دیجئے، صحابہ والا مزاج عطا فرما دیجئے، اللہ اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اب تک جو گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دیجئے، بقیہ زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہر وقت ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائیے، اپنی یاد نصیب فرمائیے، ایک پل کی غفلت سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم آپ کے کمزور و محتاج بندے ہیں، ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما دیجیے، اٹکے ہوئے کام بنا دیجیے، الجھے ہوئے کام سلجھا دیجیے، اور اللہ ساتھ میں ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجیے، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ اس رمضان میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہمیں جہنم سے ایک پل کے لیے بھی جہنم میں جانے سے ہمیں بچا دیجیے۔ اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، اللہ مردوں کی، عورتوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ
قیامت تک ہماری نسلوں میں ایمان باقی رکھیے، ایمان پر استقامت نصیب فرمائیے۔ اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجیے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، جو اس دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کی، جو ایمان کے ساتھ جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، اور آپ نے جن کی مغفرت فرما دی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے۔ اللہ آخری عمر تک، آخری دن تک ہماری تمام طاقتیں اور قوتیں سلامت رکھیے۔ اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ اللہ اپنے در کی فقیری نصیب فرمائیے، در در کی فقیری سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔